تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق اللہ العظیم. محترم معزز بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید کی آیات کریمہ جو پڑھی گئی ہیں آپ کے سامنے، سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، اس میں سورہ روم، سورہ نساء، اصلاح معاشرہ کے جو موضوع چل رہا تھا اس میں خصوصیت کے ساتھ ازواجی زندگی اور نکاح سے متعلق گفتگو ہوئی تھی گزشتہ، کہ اسی کا ماباقی حصہ کچھ آج ہے، اس کا تکملہ. یہ بات بتائی گئی تھی نکاح کے سلسلے میں اس کے اصول اور شرائط کیا ہیں، پورے تفصیل سے بات آئی تھی اس کے اوپر، اور خصوصیت کے ساتھ اس میں آپ کو یہ بنیادی بات بتائی گئی تھی کہ جہاں تک رشتے کا تعلق ہے اس میں مالی پوری ذمہ داری اللہ نے لڑکے والوں پہ ڈالی ہے. اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یہ بات ہمارا بتائی گئی تھی کہ مرد کو اللہ نے عورت کا ذمہ دار سرپرست بنایا ہے. اس اعتبار سے اسی سلسلے میں کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی. اس میں 4 باتیں جو شرائط تھے نکاح کے اس سے بات آئی تھی، جیسا ایجاب و قبول، لڑکی کا راضی ہونا، ولیہ سرپرست کا ہونا، وکیل یا مہر کا تعین، 2 گواہ، نکاح ہو گیا. فرائض تھے. 5ویں بات اس میں سنت کی تھی، ولیمہ. اس کے اندر بھی حسب استطاعت ہمیں وہ دعوت کرنا ہے جو سنت ہے. اس اعتبار سے اب کیونکہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے، اسی لیے بہت سارے ایسے خرابیاں پیدا ہو گئی جہاں پہ نکاح مشکل ہو گیا اور زنا عام ہو گیا، حلال کام مشکل ہو گیا، حرام کام آسان ہو گیا. قابل بابرکت جو نکاح ہے، جس میں اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی، جس کے اندر کم سے کم محنت ہو، کم سے کم خرچ ہو، وہ بات بھی ہمارے ساتھ باقی نہیں رہی. آج نکاح کو مشکل بنا لیا ہے. اس اعتبار سے اس کے اور بھی کچھ خرابیاں ہیں نکاح کے اس تقریب میں آپ کے سامنے وہ بات جو ہے بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. سب سے پہلی بات جو آئی تھی آپ کے سامنے وہ مال کے مسئلے میں تھی. ہم نے زیادہ طور پہ گفتگو ہوئی تھی مال، ان تبتغوا باموالکم، اس میں وہ ساری باتیں لائی گئی تھی. اب اس سلسلے میں نکاح جو مشکل بنا دیا گیا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مال. یہی ہے نا، جو رشتے ناطے جو ہیں وہ رک رہے ہیں. پہلے سے ہی معلوم کیا جا رہا ہے بھئی تو بالکل غریب لوگ دے کے آ سکتے، یا یہ بات بھی آپ کے سامنے ہے. معاشرے کے اندر زیادہ اس میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے سامنے کہ اس گھر کے اندر 3-4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، غریب گھرانہ ہے، اور کم سے کم بھی اگر شادی کرنا بھی ہے اس کو تو کم سے کم 1.5-2 لاکھ روپے ہونے ہی ہے. ایک 4-5 پہ تو 10 لاکھ کہاں سے لائیں گا وہ آدمی؟ سوچنے والی بات ہے. ایک آدمی اپنا گھر چلاتے، اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہوئے کیا وہ ایک آدمی کیا ایک 8-10 لاکھ روپے جمع کر سکتا ہے؟ آج کے دور میں، گرانی کے زمانے میں خاص طور پر
عقل حلال وہ بھی. تو پھر یہ بڑھیاں ہماری بچیاں اٹھیں گے کیسا؟ پھر وجہ کیا ہے پھر اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار کیا حکومت ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار کیا اسلام کے کوئی دشمنہ ہے؟ کیا بھائی کون ہے اس کے ذمہ؟ خود ہم ہیں، ہمارے گھر والے، ہم خود ہیں، کوئی غیر نہیں ہے اس میں. تباہی و بربادی جو ہو رہی ہے، بے حیائی جو پھیل رہی ہے، اس کی وجہ کیا؟ یہی ہے، وقت کے اوپر نکاح نہیں ہونا، شیطان کو موقع مل جاتا ہے. بہت ساری باتیں اس سلسلے میں آتی ہیں. اب غور فرمائیے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لڑکی والوں کو بشارت دی، جس گھر میں 2 بچیاں پیدا ہو جائیں اور ان کی تعلیم و تربیت کے نکاح کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اور میں 2 جنت میں اس طرح رہیں گے. انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا. صحابی نے اٹھ کے ویسے اس کے 3 ہیں، اگر 3 بھی ہے آپ نے تو بشارت دی. لڑکی کی پیدائش میں تو آپ نے بشارت دی، اور وہ بھی عظیم بشارت دی کہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا وہ شخص. دور جاہلیت میں ہوتا کیا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا سا میں تھوڑی سی دور جاہلیت کے آپ کے سامنے لاتا ہوں. دور جاہلیت بولے تو وہ دور نزول قرآن سے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے. اور دور جاہلیت میں ہوتا کیا تھا؟ قرآن اور احادیث کے اندر پوری گواہ ہے. دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو لڑکی کا پیدا ہونا انہیں ناگوار تھا. لڑکی کا پیدا ہونا ناگوار تھا. اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو لڑکی پہنی یوں سمجھ لیجیے کہ زچگی سے پہلے گڑھا کھود کے رکھ دیتے تھے، اور اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کو لے آ کے زندہ گڑھے میں دفنا دیتے تھے. یہ عرب کے کچھ قبائل میں تھی یہ بات، یہ جرائم تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ بھئی فائدہ کیا ہے لڑکی سے؟ لڑکی کو اس کے بعد اس کی پرورش کرنا، اس کے مال خرچ کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، پھر اس کے بعد دوسروں کو دے دینا، فائدہ کیا ہے؟ پھر یہ تو اس کو کھانا پلانا ہے تو بوجھ ہے ایک. اللہ قرآن مجید میں اس بات کو فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنے لڑکیوں کو قتل مت کرو، زندہ دفن مت کرو افلاس کے ڈر سے. اِنَّ قَتْلَهُ كَانَ كَبِيرًا، بے شک لڑکیوں کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے پاس. اور دور جاہلیت کا نقشہ کھینچا اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل میں. ان کے یہاں جب لڑکی پیدا ہو جاتی تو ان کی صورت اتر جاتی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کے یہاں کسی لڑکی کے پیدائش کی جب خوشخبری ملتی ہے انہیں گھر والوں کو پیدا ہونے کے بعد، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے کے اوپر سے رونق اڑ جاتی ہے، خوشی ختم ہو جاتی ہے لڑکی کی خبر سن کے. مسودہ و قزم، اور غم کے گھوٹ پینا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ. اے کیا کرنا، لڑکی پیدا ہو گئی، کیا کرنا، بچی پیدا ہو گئی، کرنا کیا ہے؟ اَيُمْسِكُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ آپ لڑکی کو ذلت برقرار، ذلت کو برداشت کرتے ہوئے کیا لڑکی کو زندہ رکھنا یا پھر اس کو زندہ دفن کر دینا؟ اب یہ سوچتے رہتے، کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں. دماغ میں بار بار آتی ہے بچی پیدا ہو، کرنا کیا؟ اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو ذلت کو برداشت کرنا پڑے گا، یعنی تو پھر اس کو ختم کر دو، دفن کر دو، قصہ ہی ختم کر دو. اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر شخاوت غالب آ جاتی تو اپنے بچی کو لے کے جا کے مٹی میں زندہ دفن کر دیتے. حدیث کے اندر کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، بچی کو لے کے جا کے بچی چیخ رہی ہے اور مٹی میں ڈال کے دفنا کیا رہی، تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں. یہ اس دور کا نقشہ ہے. اور وہی ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ خشیت املاق، املاق مالی تنگ دستی، مالی بوجھ، پالنا، پرورش کرنا، خرچہ کرنا، پھر دوسروں کو دے دینا، کوئی ریٹرن نہیں، کوئی فائدہ نہیں. یہ تصور تھا ان کا، جس کی وجہ سے ان کا شیطان ان کو اس قدر گمراہ کر دیا تھا کہ زندے اپنے بچوں کو دفنا دیا کرتے تھے. اللہ قرآن میں اس کو سورہ تکویر میں بڑے غضبناک انداز میں اس کا نقشہ کھینچا. 30ویں پارے میں
حشر کے میدان کا اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ بِسُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس معصوم بچی سے اللہ حشر کے میدان میں پوچھیں گے. کون سی معصوم بچی؟ جو پیدا ہوتے ہی دفن کر دی گئی تھی. اس بچی سے ہم پوچھیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا. ظاہر ہے کہ ماں باپ خود جب دفن کر رہے ہیں تو اور کون دوسرا اس کا ہمدرد ہوگا؟ کون پوچھے گا دوسرا؟ معاشرات، سماج، سوسائٹی پوری اسی طرح کی تھی. کوئی برا نہیں سمجھ رہا تھا اس فعل کو، تو کون پوچھیں گے آخر؟ اللہ خود پوچھیں گے، کہ اللہ انصاف لے کرنے والا ہے. قیامت کے دن ہم پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ، اس نو مولود بچے سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ دفن کیا گیا ہے؟ کیا گناہ تھا تیرا؟ کیا گناہ کری تھی بچی ہو؟ کیوں قتل کر رہے ہیں آپ؟ کیا گناہ تھا؟ اللہ پوچھیں گے لڑکی سے مخاطب ہو کے، کیا گناہ تھا تیرا؟ بتا. کچھ بھی نہیں. اگر یہ گناہ تھا کہ لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی بن کے اگر پیدا ہوئی، اگر یہ گناہ سمجھا جا رہا تو تیرا اختیار نہیں ہے تو میں پیدا کروں. گویا کہ میرے فعل کے اوپر اعتراض ہے. اللہ لڑکی کو تو پیدا کیوں کرا ہے؟ تیرا کام غلط ہے اور ہم اس غلط کام کو برداشت نہیں کرتے، ختم کر دیتے. اللہ کے اوپر اعتراض ہو گیا، اور کس پہ اعتراض ہو؟ تو اس کو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، عربوں کی اس وحشتناک کیفیت کو یہاں پہ بتایا گیا ہے. اور پھر وہی دور جاہلیت آج ترقی یافتہ دور میں لوٹ آئی ہے. کیا لوٹ آئی؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے گھروں میں کیا حال ہے. آج کو جناب عالی سائنس، میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، اسکیننگ کے ذریعے معلوم ہو جا رہا ہے کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. کئی ایسے گھرانے ہیں لڑکی ہے بول تو فوری حمل گرا دے رہے. ارے آلریڈی پہلے سے 3 بچیاں ہیں بھائی، اب یہ کہاں ہیں؟ پھر پہلے سے 2 بچیاں ہیں، حمل گرا دے رہے. مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں کے اندر یہ دونوں جگہ جرائم ہو رہی ہیں. اور وہاں دور جاہلیت میں پیدا ہونے کے بعد قتل کر رہے تھے، اور یہاں ابھی باہر ہی نہیں آیا انہیں، خالی دیکھ لیے میڈیکل کے حساب سے، اسکیننگ میں دیکھ لیے، دیکھتے جیسے بچی ہے آپریشن ختم. وجہ کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہے خشیت من املاق، وہی مالی مسئلہ. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ وہی مالی مسئلہ ہے. بھائی پہلے سے 2 بچیاں 3 بچیاں اب یہ آ گئی. بھائی ہم کہاں سے پڑھائیں گے، کہاں سے لکھائیں گے؟ بچیاں اگر بالغ ہو جائیں گی، جوان ہوں گے، نکاح کا مسئلہ آئے گا. ہاں پھر اس کے بعد 3-4 اگر 4 بچیاں ہو جائیں گے تو 5-10 لاکھ روپے کہاں سے لائیں گے؟ لہذا ختم. اب آپ غور فرمائیے، یہ دور اور وہ دور میں عملی طور پہ کچھ فرق ہے؟ نہیں ہے. وہ دور جاہلیت تھا، نبی سے پہلے، کتاب سے پہلے وہ لوگ ایسا کر رہے تھے، اور اللہ قرآن میں منع کر دیا ایسا مت کرو. اور آج قرآن آنے کے بعد ایمان والے یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کا ریزن، اس کی وجہ پھر وہی مالی مشکلات. کیسے پیدا ہو گئے مالی؟ اگر نکاح آسان ہو جاتا، لڑکے والے آتے اور خوشی خوشی بچی کو پسند کر کے اگر لے کے چلے جاتے، کوئی ماں باپ ہی اپنی بچی کو بوجھ نہیں سمجھتا تھا. لیکن حالات اس قدر خراب کر دیے گئے کہ ماں باپ کو یہ سوچنا پڑ رہا. وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے. آج بھی ہمارے گھروں کے اندر جیسا وہ نقشہ کھینچا اللہ نے مشرکین عرب کا، آج بھی ہمارے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو گئی، پہلی لڑکی تھی، دوسری لڑکی ہو گئی، تیسری لڑکی بھی آ گئی. اگر جناب علی آ گئی خبر لڑکی ہوئی، پورے گھر میں خاموشی، پورے گھر میں خاموشی ہے، کوئی خوشی نہیں. اب چونکہ قدرت کے سامنے عاجز ہیں، اللہ کی مرضی بھائی بول کے وہ بھی دبے الفاظ میں خاموش، کر تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا. وہی ان کے چہروں پہ خوشی اڑ گئی، رونق اڑ گئی. وہی لڑکا اگر پیدا ہو گیا تو کیسی خوشی ہوتی، بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا. غم کے گھوٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، غم، چہرے سے رونق ختم.
مسودن بولا اللہ تعالیٰ، چہرے کالے پڑ جاتے، مطلب رونق ختم ہو جاتی ہے لڑکی کی پیدائش کی خبر سننے کے بعد۔ تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے تقریباً، ہر گھر کی کہانی ہے یہ تقریباً، اللہ محفوظ رکھے آج جس معاشرے میں گزر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ دوسری اور ایک جو برائی ہے اس کے اندر جو پیدا ہو رہی ہے اس سے خود وہ غور کیجیے آپ۔ شہر کے اندر اس قسم کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ گاؤں میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو فوری معلوم ہو جاتا ہے۔ شہری آبادی کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر بچے بیٹھی ہوئے 3-3 4-4 ہیں، الحمدللہ جناب علی عمر ہو چکی ہے، کوئی رشتے نہیں آ رہی، کیا کرتے؟ ماں باپ ضعیف ہو چکے ہیں، بڑی بچی 30-35 سال کی ہو گئی، دوسری بچی 32 سال کی ہے، تیسری بچی 28 سال کی ہے، پھر 25 سال کی ہے۔ اب یہ جناب علی عمرہ ختم ہو رہے ہیں، اب ہوگا کیا؟ کون آئے گا؟ ایک تو آپ کے پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، پھر عمر بھی بڑھ جا رہی ہے، دونوں طریقے سے آ گئے نا۔ اب ایسے مقامات پہ ہو رہا کیا؟ اب کئی ایسے بچے ہیں گھروں سے بھاگ گئے، کئی ایسے باعزت گھرانے دار ہیں، کچھ لوگ تو زہر کھا لیے، ہے ایسے کیسز۔ کچھ ایسے بچے ہیں جو شیطان نرغے میں لایا، آفسوں میں کام کر رہے ہیں، یہاں کام کر رہے ہیں، غیر مسلموں کے حوالے ہو گئے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں یہ، اور باضابطہ سروے رپورٹ ہے اس کے اندر۔ کتنی ایسے مسلم بچیاں ہیں محض ان کے نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے، مال نہیں ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا، اور وہ جناب علی شیطان کی اس میں آ گئیں اور آ کے غیر مسلموں کے جناب علی باغوں میں پھر رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا میں اور آپ ہے، مسلم معاشرہ ہے۔ یہ بہت بھیانک جرائم ہے جو آج معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ علماء اکرام بول رہے ہیں، علماء اکرام سمجھا رہے ہیں، واعظ و بیان ہو رہے ہیں، جمعیت العلماء کی طرف سے اس قسم کے تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں دکھ رہا اس کا۔ سن کے وہی خاموش۔ گھر کا مسئلہ آ گیا، بیٹی کا آ گیا تو بڑے پریشان ہیں ہم، لیکن جب بیٹے کا معاملے آ گیا تو پھر اپنی روش بدل دی، ہم تو بیٹا ہے میرا، اب بیٹے کے لیے آپ جاننے بہو ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو پھر وہی جوڑا کیا دے رہے، جہیز کیا دے رہے۔ ارے بھئی آپ کا جب بیٹی کا معاملہ آتا آپ کتنے پریشان تھے، اور جب بیٹا آیا تو آپ دوسروں کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہاں کی منافقت ہے؟ یہ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی انسان کے دو کیریکٹر ہیں۔ ایک بیٹی کا مسئلہ آ گیا اس کا الگ معاملہ، بیٹے کا آ گیا تو الگ معاملہ۔ پھر معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ یہ کیسے ہماری اصلاح ہوئیں گی؟ کیسے مسائل حل ہوں گے ہمارے آقا؟ اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ پھر ہمارے شادیوں میں یہ سب ہونے کے بعد پھر اسراف کیا حال ہے، فضول خرچی کیا ہے، اس کا بھی آپ جائزہ لیجیے۔ آج ہماری دعوتیں ہو رہی تو کتنا اڑایا جا رہا اس کے اندر، کتنی کھانے کی غذا کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ سروے رپورٹ ایک آئی ہے، مسلمانوں کے جو دعوتیں ہو رہے ہیں تقریباً 35% ویسٹڈ پھینکا جا رہا کھانا۔ مسلمانوں کے دعوتوں میں 35% پھینکا جا رہا کھانا۔ صبح میں دیکھیں گے آپ کنڈیوں کے پاس شادی خانے میں جا کے کنڈی بھری ہوئی ہے کھانے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ضروری غذا ہے۔ آپ 8 ڈشز رکھ رہے ہیں تو ہوئیں گا کیا؟ کوئی بھی پورا نہیں کہیں گا انہیں۔ ہے میدا اتنا سر کا چھوٹا، آپ لا کے اسے بڑے بڑے رکھ دیے تو ہوئیں گا کیا؟ نہ وہ کہیں گا یہ کہیں گا، انہیں کچھ تھوڑا چکیں گا، اس کو پھینکیں گا، اس کو پھینکیں گا، وہ پورا ہو رہا کیا اس میں؟ بتائیے آپ۔ سوچ رہے نہیں اس معاملے میں۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ معاملہ پھر جناب علی غیر شرعی طور پہ بھیک مانگ کے دعوت کھانے میں تو یہ حال ہے۔ جوڑے کی رقم 1000 لاکھوں روپے لے کے دعوت آپ کر رہے ہیں،
کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ پھر کیسے ہوئیں گا؟ اللہ قرآن مجید میں خاص طور پہ اسراف کے سلسلے میں سخت وعید سنایا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. دیکھو تم اتنا فضول اڑا رہے نا، جب غور کرے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، خون کے رشتہ دار ہیں، عزیز و قریب ہیں، جس میں کوئی غریب لوگ ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، تعلیمی، ان کے اوپر پیسہ خرچ کرے تم، پھر اتنا کیسا اڑا رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا پیسہ؟ پہلے حقدار تو وہ ہیں. وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، تمہارے رشتہ دار جو مسکین ہیں، پڑوسی ہیں، پریشان ہیں، ہاں مالی اعتبار سے پہلے وہ حقدار ہیں تمہارے، ان کی ضرورت کو پہلے پورا کرو. دیکھو ہر رشتہ دار میں لگے ہوئے ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، ہر خاندان میں ہے، خاندان بچھڑا ہوا ہے، خاندان میں تلاش کرو. اللہ آپ کو نوازا، اللہ کا شکر ادا کیجئے. پھر آپ کے خاندان میں جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو غریب غربا ہیں، آپ ان کے گھر کو جائیے، آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، جائیے. کون غریب ہے، کون پریشان ہے، کون بیمار ہے، کون تعلیم سے محروم ہے، کون بے روزگار ہے، آپ پہلے ان کا انتظام کیجئے، ان کو پیڑوں پہ کھڑا کیجئے. آپ کوئی بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، دواؤں کو پیسے نہیں، ان کا علاج کروائیے. آپ ہاں آپ کے خاندان میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو بچے ہیں، غریب ہیں، چھوٹے ہیں، پڑھنے جانا چاہ رہے ہیں لیکن اسکول کی فیس نہیں ہے، داخلہ نہیں ہے، آپ پہلے وہاں جا کے خرچ کیجئے. آپ یہ شادی خانوں میں لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، یہ 5-6 گھنٹوں کے لیے لاکھوں جو خرچ ہو رہے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. آپ کے کوئی کام کے نہیں ہے. اللہ بول رہے ہیں قرآن میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، قریب ترین جو رشتہ دار، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ والمسکین، جو مسکین ہے، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، پہلے وہ نمبر 1 ان کا ہے. جاؤ من السبیل. پھر اس کے بعد کچھ اجنبی لوگ بھی ہیں، کسی وجہ سے مالی حالات سے پریشان ہیں، ان کا بھی حق ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تبذیر کیا ہے؟ قرآن مجید میں 2 احکامات آئے ہیں. اس میں ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اللہ نے دیا، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اسراف مت کرو، بے جا مال خرچ مت کرو. کھاؤ، اللہ دیا آپ کو، کھلاؤ، آپ اللہ کا شکر ادا کرو. ولا تسرفوا، اسراف مت کرو. اسراف کے معنی کیا ہے؟ اسراف کے معنی ہوتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز بھی خرچ نہیں کرنا. اسراف کے معنی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز خرچ نہیں ہونا، اسے کہتے ہیں اسراف قرآن کے زبان میں. اسراف کو آپ کو سمجھنا ہے، باہر اسٹریٹ لائٹ ہوتی روڈ کے اوپر یا گھر کے باہر، آپ کے باہر کے دروازے کی لائٹ ہے، آپ رات کو کھولیں گے، ضرورت ہے، اندھیرا ہے نا سر. اگر وہی گھر کے باہر کی ڈور پہ جو لائٹ ہے مین دروازے کی، اگر آپ دن میں بھی کھلا کریں تو فائدہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے نا اس کی. اسراف اور تبذیر یہی ہے، جتنی روشنی کی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کیا جائے روشنی. اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت کیا بلب جلائیں. اسی طرح ہر چیز ہے، ضرورت جتنی روشنی کی اتنی روشنی لگائیے. آپ اس سے زیادہ لگانا یا اس سے زیادہ کوئی چیز خرچ کرنا، قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ کہتا ہے اسراف. اسراف کے معنی ہوتے ہیں کہ حد سے آگے نکل جانا، اور تبذیر کے معنی ہوتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے، محض آپ اپنی حماقت، اپنی شان کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ضرورت نہیں ہے خامخواہ کے. اب یہ باجا کی کیا ضرورت ہے؟ آپ حماقت، تو یہ بڑے شادی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو لاکھوں روپے اس کے پیکج ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہ تبذیر ہے. اور دونوں پہ قرآن نے پابندی لگائی ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور اسراف. فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ،
اسراف کے متعلق فرمائیں کہ ضرورت سے زیادہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، اللہ انہیں نہیں چاہتا، یہ ایک اسراف ہے۔ اور تبذیر کے متعلق فرمایا شیطان کے بھائی ہیں یہ تو بلا ضرورت خرچ کرنے والے، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ کیا تم بھی اپنے رب کے نافرمان ہو؟ ہاں، جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ بھی رب کا نافرمان ہے، اور شیطان اب کی نافرمانی کر کے جہنم میں جائے گا اور اس کے ساتھ تم بھی جاؤ گے۔ اسراف اور تبذیر یہ دونوں منع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات فرمائیے۔ آج ولیموں کے کیا حال ہے ہمارے، سوچنے کی بات ہے، اس میں جائزہ لینا ہے اپنے کو۔ دیکھیے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، یہ رہنا نہیں ہے یہاں پہ آپ۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرمائے قرآن میں؟ یہ مال ہمارا ہے، ہم نے تم کو دیا ہے، بطور امانت کے ہے۔ اور یہ امانت اللہ دے کے آپ کو قرآن میں حکم دیا کہ جو مال میں تمہیں دیا ہوں اس مال کو تم کس طرح خرچ کرنا، کس طرح یوٹیلائز کرنا، اب یہ ہم حکم دیے قرآن میں۔ ایسا ہے آپ ایک آدمی کو یا کسی رشتہ دار کو آپ یہ 10,000 روپے دے دیے، 10,000 روپے دے دے کہ آپ بولے کہ بھئی یہ فلاں فلاں کو لے آ کے دے کے آؤ، یہ ان کے گھر پہ، یہ ان کے گھر پہ، ان کے گھر پہ، وہ فلاں فلاں دے کے آؤ۔ اگر وہ آدمی جناب عالی 10,000 روپے کسی کو دیا ہی نہیں، کھا پی کے 8 دن کے بعد آیا، خود کھا لے کے خرچہ کر لے کے، کیا بولیں گے آپ اس کو؟ خود کھا لیا پی لیا 8 دن عیش کر کے آ گیا فارغ۔ آپ بولے تھے 10,000 یہ فلاں کو دینا، یہ فلاں کے گھر میں دو، یہ فلاں کو دیو، فلاں کو دو۔ انہیں کیا کرا؟ 8 دن کے بعد تو کھا لے پی لے کے عیش کر لے کے آ گیا، کھا لے، کیا ہوا دیا نہیں؟ کیا کرتے اس کو؟ مارتے نہیں مارتے آپ؟ ہاں اچھا کرا بولتے آپ۔ یہی معاملہ اللہ کا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، مال دے کے اللہ اس کو حکم دیا قرآن میں کس کس کو دینا ہے یہ مال تیرے کو۔ میں قرآن میں بتا رہا ہوں بولے اللہ تعالیٰ، نبی بتاتے ہیں آپ کو یہ مال کی تقسیم ہے۔ مال آپ مالک نہیں ہے مال کے، آپ مالک تو اللہ ہے۔ اللہ آپ کو اس کے نبی علی اس کا وارث، اس کا امانت دار بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں مالک ہوں، نہیں، اسی لیے آدمی غلطی کر رہا۔ فرعون بھی یہی بولا تھا مال کے متعلق، میں مالک ہوں، میرے علم سے کمایا ہوں، میری عقل سے کمایا ہوں۔ کون؟ قارون۔ پوری اس کی ایک صورت میں اس کا واقعہ آ گیا سورہ قصص میں، جب بہت اکڑنے لگا، اترانے اتنی دولت، ارے پوچھے مت، اتنی دولت کہ صرف اس کے خزانوں کے چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور ٹیم تھی پوری۔ چابیاں خزانے کا بندہ، خزانے کے چابیاں جب اتنے ہوں گے تو خزانہ کتنا بڑا نہیں ہوگا اس کا۔ ہاں اتنی دولت، جب اپنی دولت پہ اکڑا، اور وہاں کے اس وقت کے جو اہل علم تھے وہ لوگ بولے کہ بھائی مت اکڑ ذرا، اللہ نہیں پسند کرتا اکڑنے والوں کو، بلکہ اللہ حکم دیا ابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ اللہ نے جو دولت تجھے دیا ہے اس سے آخرت کما، جنت کما، اور جس طرح وحسن کما حسن اللہ الیک، جس طرح اللہ تجھ پہ احسان کیا تو بھی انسانوں پہ احسان کر، لوگوں کے اوپر مال خرچ کر کے لوگوں کے کام آ۔ لیکن کہا نہیں میری دولت۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ اس کے بعد جب زیادہ اکڑنا شروع کر دیا، اپنی دولت کا شو کرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اونٹوں پہ ہے نہیں، ہاتھیوں پہ، اس کے اونٹوں پہ فلاں فلاں اپنی دولت لے کے نکلا شو کرنے کے لیے، میں کتنا بڑا دولت ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم زمین کو پھاڑ کے دسا دیے اس کو، وَخَسَفْنَا، ہاں دفن کر دیا ہم نے اس کو، وہ بیداری، اس کے محلات کو بھی، اس کی دولت کو۔ قرآن کوئی نہیں ہے معاملہ، اسی لیے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اللہ دیا ہے۔ اور کس کے حالات زندگی میں کیسے رہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا، تاریخ بتاتی ہے۔ ہاں کل کے تخت و تاج پہ تھے، اس کے بعد جیلوں میں ہیں آج۔ کل کے نواب تھے، آج روڈ پہ ہے۔ آج کہ کوئی دیر نہیں لگتی، کمانے کے لیے دیر لگتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو دولت دیا اس کو چھیننے کے لیے سیکنڈ، منٹوں میں ختم ہو جاتا ہو۔ کئی ایسے ممالک آپ دیکھتے ہوں گے،
مال اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن آج ہم کیسا اڑا رہے ہیں اس کا آپ جائزہ لیجئے۔ اور پھر یہ تو پھگٹ کا مال کا الگ مسئلہ ہی ہے، آپ لڑکی والوں سے جوڑے کی رقم لے لیے 3 لاکھ 4 لاکھ، اس پہ آپ اڑا رہے ہیں، منچے اڑا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب سوچنے کی بات ہے، اسی لیے بہت ضروری ہے اس معاملات میں سنجیدہ ہونا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی پہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے ہوگا؟ کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب گھر کے اندر نہیں آ رہا، کوئی سننے تیار نہیں، عمل کرنے تیار نہیں، وہ بولتے رہتے ہیں لوگ اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، بولتے رہتے ہیں لوگ، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے، جب بات سمجھ میں نہیں آئی مہلت دینے کے بعد بھی تو اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے۔ عائلی زندگی کے واقعات احکامات کو اللہ بتایا قرآن میں، نفس احکامات دیا اللہ قرآن میں، سورہ طلاق نازل ہوئی، سورہ طلاق کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، جس میں جن قوموں نے زندگی کی عائلی معاملات میں اللہ کے قوانین کو، ان کے ہدایات کو فراموش کر دیا، ان کا حشر کیا ہوا۔ اللہ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں وَكَأْيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا وَذَاقَتْ بَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چل پھر کے دیکھو ان بستیوں کو، ان گاؤں کو، ان دیہاتوں کو، ان شہروں کو جنہوں نے ہمارے احکامات کی نافرمانی کی، ہم کہنے کے باوجود بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی، ٹیک اٹ ایزی لے لیا، انجان بن گئے، خاموش ہو گئے۔ اتت عن امر ربہ ورسلہ، ہمارے پیغمبر کے تعلیمات موجود تھے، ہدایت موجود تھے، اس کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فحاسبناہ حسابا شدیدا، ہم نے ان سے سخت حساب لینا شروع کر دیا۔ وعذبناہ عذابا نکرا، اور ایسا عذاب دیا کہ ان کی شناخت مشکل ہو گئی۔ کل کے نواز فٹ پاتھ پہ آ گئے، کل کے دولت مند فقیر بن گیا، ان کا مذاق اڑانے لگے، ان کی محلیوں، ان کی حویلیوں کو، ان کے جائیدادوں کو، ان کے نوکر خرید لیے۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ایسا عذاب دیے کہ ان کی شناخت منقطع ہو گئی، کیونکہ کیا یہی تھے کہ حویلی کے مالک پہچانے نہیں جا رہے، انہوں تو فٹ پاتھ پہ ہے، آج پہچان مشکل ہو گئی، ایسا عذاب دیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا وَذَاقَتْ بَالَ أَمْرِهَا، اور انہوں نے اپنے بد اعمالیوں کا مزہ چکھا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور انجام جو ہے ان کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوا، اور یہی ہونے والا ہے۔ اللہ اچانک نہیں پکڑتا، مہلت دیتا۔ دیکھیں گے کتنا بھاگتے ہیں لوگ، اسے جب پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ وَيُبْدِئُ وَيُعِيدُ، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، جب پکڑتا ہے تو کسی کو چھوڑتا نہیں۔ کہ اللہ ہے، انسانوں کو رحم آ جاتا ہے، اللہ کو نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہلت دے کے پکڑتا۔ کہیں ویسے حالات نہ ہو جائے ہمارے، اسی لیے بے حد ضروری ہے اس معاملے میں خیریت اور عافیت اسی میں ہمارے لیے کہ ہم اس معاشرتی مسئلے میں سنجیدہ ہو جائیں، نکاح کو آسان کریں، بالکل شادی بیاہ کے اندر فضول خرچی نہ کریں۔ ہم آپ کا پیسہ ہے، آپ اسے سنبھال کے رکھ لیے، آگے حالات آپ کے کیا ہونے والے ہیں نہیں معلوم، ابھی اڑا دیے تو کیسا کھا کے ایسا ابھی چڑا دے رہے، ارے آگے حالات کیا ہونے والے، ذرا سنبھال کے رکھیے، ہم کو مت دیجیے، ہم نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے، کم از کم آپ اپنی حفاظت کیجیے۔ آپ کیسا سوچئے، جان و مال کی حفاظت ضروری ہے، بے تحاشا۔ علموں کی حالت ہے، صبح ہو جا رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، شادی خانہ، ولیمہ، شادی خانہ،
پھر اب آج کل تو اور ایک ترقی ہو گئی. وہ ترقی کیا ہوئی؟ سانچک کی رسم بھی شادی خانے میں. دیکھتے جاؤ آپ کیا کیا ہو رہا. سانچک وہ بھی شادی خانہ. پھر اس میں بھی سوت میں ادھر سے سوت میں ادھر سے 200 کی دعوت. پھر وہ بھی خرچہ کس پہ پڑ رہا؟ لڑکی والوں پہ. دیکھ رہے ہیں کن کاموں میں ترقی کر رہے ہم. اللہ بولا فاستبقوا الخیرات. تم تو آگے بڑھنا چاہیے نیکی کے کاموں میں. تمہاری ترقی تو اچھائیوں میں ہونا چاہیے. اچھائیوں میں دن تو دن ہمارا لیول گرتے جا رہا, ہمارا گراف گرتے جا رہا, اور برائیوں کے اندر شہرت مشہور ہوتے جا رہے غلط کاموں میں. ترقی کہاں ہو رہی ہے ہماری؟ اس میں ہو رہی ہے. سوچنے کی بات ہے. اس میں پھر آگے بڑھیے. ازواجی زندگی شروع ہو گئی الحمدللہ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اب یہ میاں بیوی کا رشتہ ہو چکا ہے, بندھن میں باندھ چکے ہیں. اب لڑکی سسرال کو چلے گئی. اس کے بعد اب یہاں پہ کیا رول ہونا ہے؟ اب تک تھا تو بتا دیا آپ کو میں پوری فلم کیا تھی. سو اب لڑکی گھر کو جانے کے بعد کے کیا ہے, اب کیا اسٹوری ہے اب گھرانوں کی, خاندانوں کی, وہ بھی بہت بھیانک ہے. اتنا سو اب لڑکی والے اسی لیے خرچ کر رہے ہیں, مصیبت اٹھا رہے ہیں تاکہ بچی سکون میں رہنا. جا کے بچی کو تانے نہیں ملنا سسرال میں جا کے. صاحب یہی ہو رہا نا, ہر ڈیمانڈ کو اسی لیے پورا کیا جا رہا. میری بچی جناب میں سکون سے رہنا, میری بچی پہ انگلی نہیں اٹھانا, میری بچی کو تانے نہیں دینا بول کے اماں بابا سب کچھ کر کے گھر بیچ کے بھی شادی کر رہے ہیں بیٹی کی. لیکن پھر بھی وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا. کیوں حاصل نہیں ہو رہا؟ جس کے شروعات ہی غلط ہوئے. اصل شروعات غلط ہوئے کیونکہ اس کو پہلے سے ہی کھانے کی عادت پڑ گئی. اب انہیں چاہتا ہے کہ ہر دفعہ کھلاتے رہو. اب جب بھی اس کو آپ کھلانا بند کر دیں گے پھر آپ کے اوپر ریورس ہو جاتا. یہ حالت ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دونوں کا رشتہ کیا ہے, یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرماتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہی جن سے تمہارا ایک جوڑا بنا دیا, تمہارا ایک زوج بنا دیا, تمہارا ایک پیر بنا دیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون اور راحت حاصل کر سکو. یعنی میاں اور بیوی دونوں ایک سکون کا رشتہ ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, سکون اور راحت. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس نکاح کے رشتے کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے مودت یعنی محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے. ہم نے محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے. یہ کل تک ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے لیکن آج اجنبی نہیں ہے, اب میاں بیوی ہے. اور سب سے زیادہ قریبی رشتہ اب ان کا ہو گیا گھر میں آنے کے بعد. اماں بھی دور, بابا بھی دور, بھائیاں بھی دور, بہناں بھی دور. یہ سب خونی رشتے تھے, بچپن سے تھے, لیکن کل بیوی آ گئی سب کے بعد سب آؤٹ, تو اب دور, چلو ادھر ادھر, تمہارے کمرے ادھر, ادھر سب ادھر. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر آپ دیکھے ہوں گے ماں سب سے بڑا رشتہ ہے, بہن ہے, بھائیاں سب ہے, لیکن شوہر ہے. آپ دیکھیں گے اگر تنخواہ لایا ہے, کچھ کاروبار کر کے آ رہا, باہر سے آ رہا, ایک 5 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, 1 لاکھ ہے, اماں یہ رکھو بول کے نہیں دیتا, بیوی آنے کے بعد دیتا. بہن کو دیتا, بڑی بہن گھر میں ہے, بہن یہ رکھو بول کے دیتا, بیوی آنے کے بعد اماں نہیں, بیوی نہیں, بیگم ذرا اس کو رکھو. آپ
یہ چابیاں بھی جناب علی گھر میں نہ بہن کو دیتا نہ بابا کو دیتا, بیوی کو دے کے جاتا. ابھی 8 دن بھی نہیں ہوا کہ انہوں ماں ہے, باپ ہے, بہنا. آپ دیکھو ان فی ذالک لآیا, یہ اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لقوم یتفکرون, ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. بات برابر ہے نا میں بول رہا ہوں, سو غلط تو نہیں ہے نا اس میں؟ کیوں ہوا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر اس سلسلے میں اب آپ دیکھیں گے بنیادی طور پہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ رشتے سب خود بخود بن جاتے ہیں, آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے بن جاتے ہیں. ایک رشتہ آپ کو بیٹھ کے بنانا پڑتا, وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا. لڑکی پسند کر لیے, قاضی صاحب آتے, انہوں آتے, انہوں آتے, اس کے بعد جناب علی, اس کے بعد تعارف ہوتا. سنواری یہ کل سے یہ آپ کے سالے ہے, یہ سسرے ہے, گلے مل کے تعارف ہوتا ہے, سمجھے آپ. اب یہ رشتے, لیکن کوئی بھی دعوت دے کے یہ نہیں بولتا یہ آج سے تیرے خالو ہے, دے کے تیرے ماموں ہے, دے کچھ ہوا ایسا آج تک نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اب یہ رشتے جو ہوتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ, اب یہاں سے رشتے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں. باقی کے پورے رشتے جناب علی خونی رشتے ہوتے ہیں, اور میاں بیوی کا ایک رشتہ غیر خونی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ نکاح کر لیے, اس کے بعد جناب علی آپ کی اولاد ہو گئی, تو اب ہوا کیا؟ ادھر چچا بنے, ادھر ماموں بنے, ادھر خالو بنے, ادھر پھپھا بنے. نہیں, اب رشتہ چلے, یہاں سے شاخیں پھیلنا شروع ہو گئے. باپ کیسا؟ اب یہ رشتہ آپ آ کے بنائیں تو اللہ فرماتے ہم جو رشتے بنا رہے ہیں اس کے بعد یہ خود بخود بن جاتے ہیں. ایک رشتہ ہم نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے, ہم آزمانا چاہتے ہیں اس رشتے کو تم کیسا ڈیل کرتے ہو. وہ رشتہ یہ ہے. اور ایک رشتہ اللہ آزاد دے دیا, اس میں ہم پورا تباہ فساد کر دیے, پورے احکامات کے خلاف. اب گھر میں بیگم صاحب آ گئے, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتے ہیں نکاح ہے کیا چیز؟ نکاح ہے کیا؟ اسے قرآن مجید میں بات کہی, وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. یہ نکاح جو ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری بیوی اس وقت ہے, جو گھر میں آئی ہے, یہ جو ہے بہت بڑا عہد کر کے آئی ہے تم سے. تم سے بہت بڑا عہد لے کے آئی ہے. اب یہ جو عہد تم نے بھری محفل میں کیا ہے, وہ عہد کیا تھا؟ میاں بیوی کا عہد کیا تھا؟ وہ جو اللہ فرماتے ہیں بہت مضبوط عہد تھا, یہ وعدہ زندگی گزارنے کا. یہ عہد لے کے تم گھر پاس آئی ہے گھر میں. یہ وہ عہد کیا تھا؟ نکاح خوانی کے دن آپ دیکھیے, اب اس دن کیا ہوتا؟ دولہے میاں اور لڑکی کے والد دونوں مل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے, کہتے نا یہ عہد ہو رہا ہے پکا, ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہاتھ نہیں دینا, سمجھے؟ ہاں, ہاتھ میں ہاتھ دے کے سسرے کو ہاتھ دے رہے ہیں, ہر جگہ ہاتھ دے رہا ہے نہیں. یہ ہوتے ہیں, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وعدہ, پکا وعدہ. اس کو قرآن نے کہا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. تمہاری بیوی نے تم سے بہت بڑا گاڑا پکا عہد لے کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے تمہارے پاس آئی ہے. اب وعدہ کیا تھا؟ وہ یاد ہو رہا ہے آپ بیٹھ کے, جن کی بھی شادی ہوئی یاد ہے یا بھول گئے؟ یاد ہو رہا ہے؟ یاد کر لو. 2 گواہ ہے, بہت بڑی محفل ہے وہاں پہ, حاضرین مجلس, قاضی صاحب بول رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, ایسا بولو. کیا ہے؟ بولیے اب آپ. سسرے صاحب, لڑکی کے والد, میں اپنی بیٹی فلاں کو آپ کے عقد میں, آپ کے نفس کے لیے, آپ کی ذات کے لیے آپ کو دے دیا. چلو تم بولو, میں آپ کی بیٹی کو اپنے ذات, اپنے نفس کے لیے آپ سے لے لیا, اب آپ خداحافظ جائیے, میں ذمہ دار اس کا. اب لڑکی کے والد بچی کو چھوڑ کے نکل گئے.
کئی کو نکل گئے؟ نہیں، وعدہ کر لیا بھائی ذمہ داری میری ختم ہو گئی، آج سے اس کی ذمہ داری ہے، آج تک میری تھی، اب تک سب کچھ دیا، پلنگ بھی دیا، بستر بھی دیا، اب کھانا بھی کھلا رہا ہوں آج اس کو، ہاں، اس کے بعد اب میں جا رہا ہوں، آج اب پوری ذمہ داری آج تک میری تھی بحیثیت باپ کے، میں نے اپنے بچی کو اپنی جان سے زیادہ پیار کیا ہے، اپنی بچی کو ہر ضرورت کو پورا کیا، اس کے دکھ میں، اس کے درد میں، اس کی بیماری میں، ہر چیز میں اپنے اوپر ترجیح دی ہوں اس کو۔ اب یہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب یہ ساری ذمہ داریاں جو آج تک میرے اوپر تھے، اب یہ باپ کی بجائے شوہر کے اوپر ہو رہی ہیں۔ آج تک باپ ذمہ دار تھا، اب آج کے بعد شوہر ذمہ دار ہے۔ آج تک باپ سرپرست تھا، اب آج کے بعد شوہر سرپرست ہے۔ آج تک باپ محافظ تھا، اب شوہر محافظ ہے اس کا۔ یہ ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بہت مضبوط گاڑا عہد لی ہے۔ حاجی صاحب بول رہے، بولو ایسا تم، اب انہوں کیا کر رہے، اب حالات شاید یہ سب وعدہ کر کے آگے بعد میں پریشان ہاتھ دے رہے ہیں۔ ارے کوئی اگر بولے گھر میں، ارے بھائی آپ تو وعدہ کریں نا، وہاں قاضی صاحب بولے نا، وہ قاضی صاحب بولے تو بولو، میں خود تھوڑا ہی بولو، چل رہا ہوں اب، میرے کو تو معلوم بھی نہیں تھا کیا بولنا کی کیا نہیں کی، وہ قاضی صاحب جیسا بول دیا، میں تھوڑا ہی بولوں دل سے، وہ سمجھے آپ، یہ سب نہیں چلتا، تم جیسے بابا سلوک کرو، میرے سے نہیں ہوتا، وہ جاؤ رہنا ہے تو رہیں تو جاؤ۔ کیا ہے یہ؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ قرآن میں بول رہی ہے بات، دیکھو ہمارے حکم سے وہ تمہارے پاس آئی ہے، ہم نے یہ حکم دیا ہے اس کو کہ جاؤ اپنے ماں باپ کو چھوڑو، ہم جو ہے تمہارا سرپرست اس کو بنائے ہیں۔ اگر وہ بیوی کو ستارہ گھر پہ لے کے جا کے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا انہیں انڈائریکٹلی، اللہ بھیجے اس کو بیوی بنا کے آپ کے گھر میں، وہ خود نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے یہ، اس نظام کے پریچے اڑا رہے ہیں آپ گھر میں، جناب یا بیٹیوں کو لے کے جا کے ستا کے۔ ارے کتنی قربانی دے کے آ رہی وہ بچی آپ کے گھر کو، کبھی سوچے آپ؟ سوچیں آپ کیا قربانی دیے؟ کچھ نہیں دیے، قربانی تو لڑکی دے رہی، اپنے بچپن کے ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہی، جو باپ اپنے سینے سے لگائے رکھا، اپنی ماں کے گود کو چھوڑ کے آ رہی، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے آ رہی، بہنوں کو چھوڑ کے آ رہی، سب کو قربان کر کے اجنبی گھر میں آ رہی ہے جسے کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں، محض اللہ کے حکم کی بنا پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ فی النساء، حجۃ الوداع میں فرمایا کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کے کلمے کے ذریعے سے حلال کیا ہے، اللہ کے حکم کے ذریعے سے وہ حلال ہوئی ہیں تمہارے لیے۔ قرآن مجید میں بات سورہ نساء میں فرمائی گئی وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ نساء میں چاہیے، سورہ نساء پڑھیں گے جس کے معنی ابھی پہلے ہی بتایا تھا، نساء کے معنی عورت، وہ سورت جس میں عورت کا تذکرہ کیا گیا، عورت کے مسائل بتائے گئے، شادی کیسے کرنا، نکاح کرنے کیسے کرنا، عورت کا حق کیا ہے، اس کا مہر کیا ہے، اس کی پراپرٹی کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آئی ہیں، دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں نہیں ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے عورت کا حق دیا ہے۔ اور نساء، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر کو حکم دیا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے رہو، تمہارا بیہیویئر اپنے بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے، اخلاق سے پیش آؤ۔ آیت پوری ختم نہیں ہے، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، پارٹ ہے، پوری آیت آگے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پہلا حکم یہ کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو، اخلاق سے پیش آؤ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کے اندر کوئی کمزوری ہو جو تمہیں ناپسند ہے، کوئی ضروری نہیں یارو دنیا کے اندر ہر چیز اپنی پسند کی مل جائے، ملتی دنیا نہیں ہے یہ مقام ہر چیز اپنی پسند کی ملے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے، آئینے میں جا کے دیکھے تو ارے یار ناک ذرا موٹی دکھ رہی اور اس کی اچھی ہے، کیا کرتے ناک کاٹ لیتے، ہاں
دوسروں کا تو چھوڑو، بعض اوقات ایسا دکھتا کہ اپنے آپ کو ہم پسند نہیں کرتے، بعض اوقات ارے انہیں بہت گورا ہے بھائی، میں بہت کالا دکھ رہا ہوں، کیا کرتے کرتے کیا ہوا بھائی، جیسا بھی اللہ بنایا بول کے چلتے نہیں ویسی، ارے اپنے آپ، یہ تو دوسروں کا مسئلہ ہے، یہ تو بالکل اپوزٹ مخلوق ہے آپ کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی کے اندر کوئی عیب ہے، عیب سے مراد بد اخلاقی کا نہیں، کہ گناہ کا نہیں، کوئی کمزوری ہے، کوئی عملی کمزوری ہے، یا تمہاری خدمت سے کچھ کمزوری کر رہی ہے، یا کھانے پکانے میں کمزوری ہے، اللہ فرماتے ہیں اسے نظر انداز کرو۔ زندگی میں بہت ساری چیزوں کو تم نظر انداز کرتے ہو ہر جگہ، گھر سے لے کے آپ آفس کو جا رہے ہیں، دکان کو جا رہے ہیں، تو جانے تک کتنے چیزیں راستے میں نظر انداز کر کے چلنا پڑتا آپ کو۔ بعضی اوقات ایسے بھی ہوتے کہ بعضی اوقات جناب علی آپ راستے سے ذرا کوئی بھی لا کے کچھ تو بھی ٹھس بول کے مار دیتا، ذرا موٹا تازہ دکھا تو خاموش نکل جانا پڑتا، جان دے رہے بھائی بول کے، گھس لیے تو معلوم ہے حالات خراب ہو جاتے۔ نظر انداز کیا کرتے؟ بہت سارے چیزوں کو نظر انداز کر کے چلنا ہی پڑتا نہیں، کیا کرتے؟ اب ٹرافک فلم بھی پھنسی ہوئی، کیا کرتے؟ مجبور، ٹرافک نظر انداز، چلو کچھ بھی نہیں کر سکتے، آدمی ہر جگہ اس کی نہیں چلتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے آپ کو ایک بیوی عطا کی ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم اچھے طریقے سے برتاؤ، واشروہن بالمعروف، اگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے تو اسے نظر انداز کرو، کیونکہ اللہ اس کے بعد آپ کو ایک بشارت دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہے اللہ نے اسی چیز میں تمہارے لیے خیر کثیر برکت رکھ دی ہو۔ ہاں برکت رکھ دی ہو، تم کو معلوم کیا ہے؟ ابھی تم خالی ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اندر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا اس سے آگے چل کے فائدہ ہونے والا ہے، یہ آپ نہیں جانتا، اللہ جانتا۔ فَسَأَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلْ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی ادا، کوئی اس کی چیز، کوئی اس کی کمزوری تمہیں ناپسند ہو، اللہ فرمائے ہم نے اسی کمزوری کے اندر تمہارے لیے خیر و برکت رکھ دی ہو، خیر کثیر رکھ دیا ہو۔ اس کو سوچ کے چلو ذرا، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو۔ میں جیسی چاہ رہا تھا ویسی ملنا، میں جیسا چاہ رہا تھا ویسے ہونا، کہیں بھی نہیں ہو رہا ایسا، نہ ہوا ہے نہ ہوں گا کہیں بھی۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کو چھوڑے دوسرے کو لائے تو انہیں بھی کر لے ویسی، اس سے زیادہ نکل، جب کیا کرتے؟ ہاں خیریت اسی میں اللہ فرماتے وعاشروہن بالمعروف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی، خیرکم لأہلہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، تم میں سے اچھا آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ میں اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں، مجھے نمونہ بناؤ، مجھے نمونہ بناؤ، دیکھو مجھے۔ اللہ احکامات دے رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر میرے بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اوپر تیرے بیوی کے حقوق یہ ہیں، جو تو خود کھاتا ہے اسے کھلا، جو تو پہنتا ہے جس معیار کا، جو قیمت کا، اس کو بھی پہنا، تو جہاں سوتا ہے جس آرام دہ بستر پہ اس کو بھی وہاں پہ سلا۔ خبردار کبھی نا اتفاقی میں اپنے بیوی کے چہرے پہ نہیں مارنا، منع کر دیا، منع کر دیا۔ یہاں پہلے غصہ آتے پہلے کھینچتے کپن، غصہ آتا ہر جگہ آتا، غصہ نہیں بول کے نہیں، نوکر پہ غصہ آتا، بازو والے پہ آتا، کاروبار پہ آتا، کبھی آپ کی اگر دکان ہے کوئی کسٹمر خریدنے آیا، اگر غلط بات کرا، آپ صحیح مال دے رہے ہیں تو وہاں غصہ آتا۔ یہ اتنے جگہ کے ذکر کرا میں، یا کہیں بھی پچکڑ نہیں مارتے تو خالی بیوی کو مارتے۔ کسٹمر آیا غلط بات کرا تو دیتے اس کو دبا کے، ہاں آیا نا غصہ یہاں بھی، پھر یہاں بھی پریکٹیکل ہونا نا، وہ انہیں ملی بیچاری کمزوری، راستے کا معاملہ کچھ چلتے چلتے کچھ ہو گیا، وہاں بھی مارتے، آپ نہیں معلوم ہے یہاں پچکڑ کھینچا تو انہیں فائٹ مارتا بول کے۔
کہیں بھی عمل نہیں ہو رہا, خالی غصے پہ عمل بیوی پہ ہو رہا. کیوں؟ انہیں کمزور ہے اصل میں. ہاں, اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم حجت البات فرمائی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, کیونکہ اللہ نے تم کو, تمہاری بیویوں کو تمہارے ماتحت دیا ہے, اور تم کو ایک گریڈ, ایک درجہ اختیار دیا. اپنے اختیار کا غلط استعمال مت کرو. ہم غلط استعمال کر رہے ہیں آج. غصہ ہر جگہ آ رہا, لیکن غصے پہ عمل کہیں بھی نہیں ہو رہا. نوکر کو نہیں مار سکتے آج آپ, نوکر دیتا بھیری کھینچ کے. بیوی, یہ بیوی ہے کیا؟ بیوی آپ کے گھر کی نوکر نہیں ہے, غلام نہیں ہے. اسے کہتے ہیں شریک حیات, لائف پارٹنر, زندگی کی ساتھی ہے آپ کی. کوئی سڑک پہ چلنے والی نہیں ہے, کچھ ٹائم کے لیے نہیں لائے آپ اسے. یہ شریک حیات ہے. اخذنا منکم میثاقا غلیظا, اس نے زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا مضبوط تم سے عہد لے چکی ہے, اور یہی عہد کو پورا کرنے کے لیے خطبہ نکاح میں آیت رکھی گئی سورہ احزاب کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے مومنو, اللہ سے ڈرو ذرا, اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اب وعدہ کرو, اور جو وعدہ کر رہے پکا کرو. اللہ قرآن میں بول رہے وقولوا قولا سدیدا. اب بات ہو رہی ہے تمہارے سسرے سے, اب سسرے سے وعدہ دینے کے بعد انہوں جا کے اپنی بیٹی کو بھیج دیتے, اب کیونکہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں, انہیں ذمہ داری لے لیا, اب اطمینان سے جاؤ, انہیں آپ کوئی تکلیف نہیں ہوں گی, کچھ نہیں ہوں گی, پورا امن طور پہ. اور اس کا ہوا کہ سب دعائیں بھی دیے, پھر مبارکباد بھی دے رہے, سب آمین بھی بولے, سمجھ میں آ رہا. لیکن پھر انہیں بعد میں کیا کرتا وہ تو دکھ رہا ہے چپ جا کے. بہت سارے گھرانے تباہ ہیں, گھر کچھ بھی نہیں معلوم. کیا ہو رہا آج؟ 6 مہینے 7 مہینے سال بھر کے اندر لڑکیاں اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ جا رہے ہیں. کتنے گھرانے ہیں ایسے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہی وجہ ہے, جس گھر میں گئے اس گھر میں نبھانا ممکن ہے. ساس ہے وہاں, نند ہے وہاں. جس گھر میں یہ گئی ہے, کون ہے یہ؟ سینئر نہیں, جونیئر ہے یہ, نئی نویلی ہے. اور جس گھر میں گئی ہوئی ہے, شوہر نیا, سسرا نیا, ساس نئی, دیورا نیا, ننندے نہیں, اس گھر میں جانے کے بعد سب کے ہیں, اس کے لیے پورے اجنبی ہے. سب سینئر ہے گھر کے, انہیں جونیئر ہے. سینئر جونیئر کی کیفیت تو معلوم نا آپ کو, وہ کیا ہوتی معلوم؟ جہاں پہ بھی لوگ سینئر کو نیا آ گیا تو اس کو جناب علی گھورنا شروع کر دیں. نیا نیا کیسا کہ دکھ رہا رہے, ذرا بہت ہی مار رہا, پوسا ہی نہیں, سمجھے. اب یہ بیچاری نہیں آئی ہوئی ہے, اس کے اندر گھر کے سب اس کے نظر آ رکھ رہے ہیں اس کے پاس. اب انہیں بیچاری سب کے مزاج سے ناواقف ہے. اب کس کو نہیں معلوم رات کو کب کون سوتا, رات کو کون, صبح میں کون کتنے بجے اٹھتا, کون کتنے بجے ناشتہ کرتا, کتنے بجے کھاتا, کون پھکا کھاتا, کون کھٹا کھاتا, کون مرچی زیادہ کھاتا, کون. یہ بیچاری اپنے گھر کے ویسا آ کے پکا کے سامنے لا کے رکھی تو ابھی اٹھ رہے چنے سو رہے ہوئے, سو رہے اس کے اٹھ کے رکھے, جب پکا کے صبح پکا کے رکھ دی, جنہوں اٹھے 11 بجے 12 بجے. ارے یہ کیا ہے؟ بولے ٹھنڈا کر کے لے, ٹھنڈا. پھر کھانے بیٹھتے تو کیا ہم تو بہت تعریفاں سنے تھے. بولے کیا ہے رہا تمہارے کو, پکانے کچھ بھی نہیں آتا. بولے شروع فائل, پہلی راؤنڈ میں فیل. پورا اس کا دل توڑ دے رہے اس کو. اب یہ جب سینئر ہے, جب جونیئر آپ کے پاس آ گیا تو آپ کا کام ہے اسے انکریج کرنا, اس کا تعاون کرنا. نہیں معلوم ہے آپ کے گھر کا ماحول, اس کو آپ کو سمجھانا. دیکھ بیٹی ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے, دیکھ بیٹی آپ کے شوہر کے کچھ مزاج ایسا ہے, ذرا تو سنبھل کے چل. ابھی نئی آئی ہوئی ہے, میں سب بتاتی ہوں, سنبھل کے چل ذرا. یہ اس کو انکریج کرنا, تعاون کرنا, کوآپریٹ کرنے کی بجائے الٹا ریورس ہو جاتے. معلوم ہی کیا ہے, اماں نہیں سکھائی کیا تمہارے کو, تمہارے بابا نہیں سکھائی کیا؟ ارے حملہ. میں آپ کو گھر کی کہانی بتا رہا ہوں یہ. اب آپ بتائیے اس کے بعد حالت کیا ہوئی. پھر یہ سب سن رہے شوہر صاحب, ادھر ساس برس رہی, ادھر نننا, ادھر دیورا, سب شوہر گھر میں سن رہے, سب خاموش, میاں مٹھو کچھ بھی نہیں بول رہا انہیں.
ارے بھائی جن کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کے انہیں آپ تو طرفداری کرو کم از کم. ہاں آپ کی وجہ سے تو انہیں سب کچھ چھوڑ کے آ گئی, پورا گھر جب برس رہا ہے کم از کم آپ تو کچھ کرو. نہیں انہوں بھی خاموش, الو نکل گئے, کیا تو بھی کر لیں دو, کیا کرو کرتے کیا. جتنے سینئر ہے اتنے حاوی ہو جاتے جونیئر کے اوپر, یہی کرتے. اس کا دم گھٹ جاتا, اس کا فزیکل طور پہ پرابلم آ جاتے, میڈیکل طور پہ پرابلم آ جاتا ہے, پریشانی سے بالا جھڑنا شروع ہو جاتے, اس کی صحت خراب ہو جاتی. کئی چیزوں پہ آدمی کو جب سکون نہیں ملتا, پھر اس کے باوجود جب کہ ہر چیز میرے ماں باپ دیے, اس کے ذہن میں یہ بھی ہے تاکہ میں جس گھر میں جاؤں وہاں پہ سکون رہوں, بلکہ میرے ماں باپ ہر قربانی دیے, لیکن یہاں پہ آنے کے بعد اور الٹا ہو رہا سب میرا. پھر یہ پورا گھرانہ جو ہے گنہگار ہے. اللہ بولے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جو لڑکی تمہارے گھر میں آئی ہے تمہارا کام ہے کہ اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. اگر کوئی چیز پسند ہے, ہو سکتا ہے اللہ نے اسی کے اندر تمہاری خیر و برکتیں رکھ دی ہوں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات اعتقادی معاملات ہیں. کئی ایسے گھرانے ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی معاملہ ہوتا ہے ایسا. کسی گھر میں بڑے بھائی کی شادی ہو گئی, کاروبار وغیرہ ذرا اچھے چلنا شروع ہو گئے, چلو چل رہا اچھے گھرانہ. اب 2-3 سال کے بعد چھوٹے بھائی کی ہو گئی, چھوٹی بہو آئی. اب چھوٹی بھائی گھر میں آنے کے حالات خراب ہو گئے. کیا ہوا؟ کاروبار خراب ہو گئے, چلنا بند ہو گئے. اب گھر میں دیکھو, اب ساس, بڑی بہو کا قدم بڑا مبارک تھا, یہ منحوس قدم جب سے آئی گھر میں انہیں پورا گھر تباہ ہو گیا. یہ الگ ہے. ایک تو کسی کا دل توڑ رہے ہیں, یہ گناہ ہے, اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ الفاظ بول کے آپ شرک کر رہے ہیں. کسی کے قدم کو مبارک بولنا, کسی کے قدم کو منحوس بولنا, یہ شرک ہے, بت پرستی کا عقیدہ ہے. یہ کسی کا قدم برکت والا نہیں ہوتا, کسی کا قدم جناب علی مبارک نہیں ہوتا, کسی کا قدم منحوس نہیں ہوتا. نفع اور نقصان کا دینے والا اللہ ہوتا ہے. اگر آپ بولے اس کا قدم اس کا قدم, اس کی صورت اس کی صورت, تو اللہ کہاں گیا؟ پھر یہ خالی اس پہ چل رہا. کئی ایسے گھرانے ہیں. پھر ایک بات ختم نہیں ہوئی, جب سے آئی اس کے بعد ارے بڑی بہو آئی تھی, اس کے ماں باپ تو اس کو پیلی پیلی کر کے بھیجے تھے, انہیں کیا کہ لٹکا لے کے خالی ہار ڈال لے کے ہی بولے. یہ گھروں کے سمجھے, جب انہیں پیلی پیلی آئی تھی تو پورا پیلا نکال کے جناب یاری اس کو وائٹ کر دیے, سب بھیج دیے اس کا. وہاں کہاں باقی ہے, انہیں پیلی تو ہے ہی نہیں ابھی بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ماحول اور معاشرے کے اندر کیا گندگی ہو رہی ہے, وہ بتا رہا ہوں آپ کو. معاشرہ جس کے معنی یہی ہیں گھریلو زندگی, عائلی زندگی, ازواجی زندگی. آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتا دوں اس سلسلے میں بات ساری مردوں کی نہیں, عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے وہ بھی بتا دوں آپ کو. شوہر کے حقوق کیا ہے, عورتوں کے حقوق کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میاں اور بیوی کا جو رشتہ قرآن میں بتایا, جو گہرائی بتائی ہے, بڑے گہرے الفاظ قرآن نے استعمال کیا میاں بیوی کے لیے. سورۃ البقرہ کے اندر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ دونوں کے متعلق فرمایا یہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس, بیوی شوہر کا لباس ہے تو شوہر بیوی کا لباس ہے. یہ الفاظ ہے قرآن کے. اس کی کتنی گہرائی آپ سمجھ لو. آپ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کو جیسا لباس پہنا ویسی عزت ملتی. آڑا تیڑا پہن لیا تو گیا کام سے. سمجھے آپ؟ ایک پینچا اوپر ہے, ایک پینچا ادھر لٹک رہا, اچھا بھی لباس ہے, قیمتی بھی ہے تو دیوانہ بولتے ہیں اس کو. کیا ہوتا؟ لباس کو آپ عزت دیں گے تو آپ کو لباس عزت دیتا ہے نا. اسی لیے بیوی کو آپ عزت دیں گے تو آپ کو بیوی سے عزت ملیں گی. دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے بولا اللہ تعالیٰ. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, لباس کے معنی یہ ہیں کہ لباس آدمی کے جسم کے اندر کے عیبوں کو چھپاتا ہے. اسی طرح شوہر کا کام ہے بیوی کے کمزوریوں کو چھپانا, بیوی کا کام ہے شوہر کے کمزوریوں کو چھپانا. لباس لکم ہن لباس لکم, یہ لباس ہے. اتنے گہرے الفاظ ہے قرآن میں.
ہم کیا کر دیا آج معاشرے میں؟ میاں بھی بدنام ہے، بیوی بھی بدنام ہے آج، اس کے اخلاق، اس کے بداخلاقی کا ڈنکا پیچھا جا رہا آج، گھر کی عزت باہر آ گئی۔ اللہ بولا کہ تم لباس ہے بیوی کا، شوہر اور بیوی کو تم لباس ہے شوہر کا، تمہارا کام ہے کہ شوہر کے عیبوں کے پردہ ڈالو، اور تمہارا کام ہے کہ بیوی کے کمزوروں میں پردہ ڈالو تم۔ یہاں تو خاندان میں بدنام ہو گئے دونوں بھی، اب کیا زندگی چلیں گی؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بتایا کہ شوہر بیوی کے کیا حقوق ہے پوچھے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے متعلق فرمایا بہترین بیوی کون ہے میں بتاؤں آپ کو؟ اللہ کے نبی فرمایا بہترین بیوی کون ہے؟ اس کے بعد سنیے کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر اسے حکم دے دے تو فوری عمل کرے، وہ بالا اطاعت بالا امرہا، شوہر کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے۔ اس کے بعد شوہر جب اس کے اوپر نظر ڈالے تو شوہر کو خوش کر دے، شوہر جب اپنے بیوی کو دیکھے تو خوش ہونا انہیں، پہلے تو جو حکم دے عمل کرنا، اس کے بعد فرمایا بہترین بیوی جب شوہر کی نگاہ بیوی پہ پڑ جائے تو شوہر خوش ہو جانا، یہ بہترین بیوی ہے۔ پھر اس کے جان، اس کی مال، اس کی اولاد میں، اس کے غیاب میں اس کی حفاظت کرنا، اور اس کے اپنے گھر میں کسی کو آنے نہیں دینا جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہے۔ یہ ہے بیوی، نیک بیوی، اچھی بیوی۔ کون؟ شوہر حکم دے اور اطاعت کرنا، جب نظر ڈالے تو خوش کر دینا۔ ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے اپن، جب نظر ڈالے تو خوش کر دینا۔ گھر امن کا مقام ہے، آدمی باہر سے پریشان، کاروبار، یہ وہ، لینا دینا، کئی ٹینشنیں لگے رہتے اس کو، گھر میں آنے کے بعد اس کو سکون ہونا، کم از کم یہاں تو بھی ریلیکس ملنا اس کو۔ باہر سے بہت پریشانیوں سے آ رہا انہیں، کسی کو لینا ہے، کسی کو دینا ہے، کوئی مال ہے، کوئی فلاں، یہ کئی ٹینشن ہے۔ اب شام میں گھر کو آ رہا تو گھر کو آنے کے بعد اس کو یہاں پہ سکون مل، اگر یہاں بھی نہیں ملا تو انہیں نہیں آتا۔ کہیں تو بھی دوستاں مل کے لے کے جاتے ہیں اس کو، کہ چل باپ وہاں جو ہے نا آدھی لائٹ کی ایک ہوٹل بتاؤں تو ڈم لائٹ میں لے کے جاتا، سمجھے؟ کیا مطلب؟ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ گھر کو آ رہا سکون کے لیے، گھر میں بیچارہ داخل ہی نہیں ہوا، ابھی جوتل چپل ہی نہیں اتارا، شروع گھر میں۔ آپ کہاں گئے؟ اتنی دیر ہو گئے ابھی تک دودھ نہیں آیا بچوں کا، کبھی وہ نہیں ہے۔ آپ کیا ہے؟ آپ کو گھر کی فکر ہے نہیں؟ آپ ہاں، ارے یہ بچے ہیں، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ان کا اسکول کا مسئلہ، وہ بولے ٹیچر بولے اس کو بکلا بولے، اس کو ایلا بولے، اب کیا ہے؟ یہ بیچارہ پہلے دنیا کا بحران ہو گیا، آتے وہ گھر کے اندر بھی حملہ، یہ حال ہے۔ وہی بات آپ سلیقے سے بول سکتے ہیں، گھر میں آ گیا، آتے ساتھی شوہر آیا، اس کی عزت کیجئے، اس کو سلام کا جواب دیجئے، سلام کیجئے، دعا کیجئے، ہاں۔ اس کے بعد آپ پانی لا کے رکھیے، آپ منہ ہاتھ دھو لیجیے، لکھیے، آپ بولے بھائی آپ کے ساکس اتاریے، آپ کے پیتابے اتاریے، ہاں۔ اس کا آپ شرٹ لے لیجیے، آپ شوہر کا آپ کھوٹی کو لگا دیے، اس کا پینٹ لے اتاری دیجیے، آئیے منہ دھو لیجیے، آپ ٹھنڈا پانی رکھیے، آپ دسترخوان میں جائیے، ہاتھ دھو لیے، کھانا ہونا اطمینان کے بعد، آپ کی جو ضرورت ہے اس کے بعد آپ رکھو پورا۔ آپ سمجھ میں آ رہا؟ یا ہے ہی نہیں، یہاں پہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب اللہ بول رہے ہیں بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر نگاہ ڈالے تو خوش ہو جانا، خوش کر دینا شوہر کو۔ یہاں تو معاملہ الٹا، پاؤں بھاگو بر رہا ہے، آج کہیں کو بھائی یہ وہیں رہتا تو اچھا تھا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ فزیکل طور پہ عورت اور مرد کی جو کشش ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے نا مجھے اچھی لگے، نہیں باہر سے آ رہا، کئی عورتوں کو دیکھ کے انہیں باہر سے آ رہا، انہیں آفس میں اسٹاف ہے، کام کرنے والا ہے اس کا، روڈوں پہ آ رہا، ان کو پورا جھانکتے آ رہا انہیں۔ گھر میں آ کے جب بیوی کو دیکھے تو وہی پرانی پھٹی ٹوٹی ساڑی ڈال لے کے وہی بیٹھی بھی ہے، سمجھ میں آ رہا۔ گھر میں آئے تو بیوی کو دیکھے تو کوئی نوکرانی دکھ رہی، کپڑے دھونے والی آئی کیا ایسا دکھ رہی، کیسا؟ گھر میں شوہر آنے کا ٹائم رہا ہے، بیوی کو چاہیے کہ اس سلیقے سے رہے،
شوہر آنے کا ٹائم ہوا ہے، اپنا تھوڑا بہت جو بھی اللہ نے جو بھی دیا ہے، جو بھی لباس ہے وہ کچھ سلیقے سے استعمال کرے، کنگھی لگائے، فلاں کرے، کچھ اچھی خاصی جب دروازہ کھولے تو آپ کو دیکھے تو جناب علی انہیں خوش ہو جانا، باہر کے منظر کو بھول جانا انہیں. آپ کو دیکھنے کے بعد باہر کے لوگ یاد آ رہے ہیں اس کو، یہ کیا رہے ادھر ہی اچھے سینسینر تھے، بولے ایسا کھچاؤں گا کیسا ہوں گا؟ ہاں نہیں، اللہ نے ہر ایک کے اندر کشش رکھی ہے، ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے. اور پھر یہ معاملہ بھی جناب علی صرف عورتوں کے حد تک محدود نہیں ہے، یہ معاملہ مردوں کے لیے بھی ہے. عورت بھی چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اچھی حالت میں دیکھنا چاہتی ہے، انہیں بھی یہ اپنا بھی معاملہ اس سے گئے گزرا ہے. گھر میں جو آگے گھسے اتار کے پھینکے تو وہ پھٹی لنگی پھٹی بنین ڈال لے کے صبح سے جناب علی رات سے صبح تک ویسی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ باہر سے کوئی آدمی آگے خدا نہ خواستہ اگر آ گیا صرف بول کے تو کوئی منسپالٹی کا آدمی بیٹھا کیا سمجھنا ہے، شوہر ہے حالانکہ. انہوں صبح نکلے تو ایسا نکلتے، پوچھا نہ کوئی کون تو بھی نکل رہا بھائی نے کہاں سے ہے. تو یہاں بھی وہی ہے، یہاں بھی میک اپ دوسروں کے لیے، وہاں بھی میک اپ دوسروں کے لیے. اور ہماری بیگم صاحب بھی جب باہر نکلتے ہیں تو پوچھو مت، اب وہ سمجھے آپ. ایک شاعر کھینچے تھے پرسوں میں، ایک شاعری سن رہا تھا، اس میں ایک اچھا جملہ کھینچا گیا، بیوی کے اوپر کھینچا اس نے. کیا کھینچا؟ بیوی فون کرے کہ بولی کہ جو ہے بیلنس ڈلاؤ، اور ہم بیلنس ڈلائے تو ہمارا بیلنس دوسروں پہ خرچ ہو رہا، ہم پہ نہیں ہو رہا. تو وہ کیا جیسے شاید آئی گورو باہر نکلنا ہے تو بیگم صاحب بن ٹن کے نکل گئے. گھر میں رہتے جہاں نوکرا نہیں دکھ رہے تھے، باہر نکلے تو سٹانی ہے. کیسا ہوئیں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر ڈالے تو خوش کر دینا. یہ ایک جاذبیت ہے، ایک فطری تقاضا ہے، یہ بشریت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے عورت کو مرد کی طرف مائل کیا، مرد کو عورت کی طرف مائل کیا ہے، اور اس مائلیت کا جائز طریقہ میاں اور بیوی کے اندر ہونا چاہیے، غیر عورت پہ یا غیر مرد پہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ باریک چیزیں ہیں، یہ زبان سے نہیں بولتے مگر اندر سب کے پاس یہی چاہے، اندر پورا یہی ہے قصہ. کئی کو ایسا ایک صاحب بتا، اچھی بات مثال دی. ایک صاحب رات کو آ گئے، شادی تھی، بیگم صاحب دعوت میں جا کے آگے بیٹھے ہوئے، بیگم صاحب شوہر صاحب آ گئے. ابھی گھر میں ابھی سمجھو پورا شادی دعوت میں گئے تو لباس نہیں اترا ہو، گھر میں گھس گئے، گپنا ہی کہہ رہے نا بھائی، فوری دروازہ کھولے گھس گئے. تو انہوں بیٹھے ہوئے بیگم فوری باہر بھاگ گئے، اور یہ دیکھے ذرا کچھ بھی، فوری باہر بھاگ گئے. انہوں سمجھے کوئی رشتے دار کوئی آئیں گے، رشتے دار وغیرہ. بچے بلائے، اب آئے کوئی بھی نہیں ہے. پھر وہ کون آئے نا لوگ، کوئی رشتے، ممی ہے، ممی ہے یہ تمہارے، ممی بیوٹیفل اتنے. ارے کبھی نہیں دیکھا میں ان کو ایسا آج تک. یہ حال ہے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتا کشش میاں بیوی، اسی لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہ اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ نے میاں بیوی کے اندر محبت الفت ڈال دی ہے، محبت کرنا سیکھیے، اصل چیز ہے یہ. شوہر بیوی کو سمجھنا سیکھیے، اصل مسئلہ ہے یہ. مالی مسائل کچھ بھی نہیں ہے، سب بات کے ہیں، یہ بھوک پیاس سب بات میں ہے. اصل اگر گھر کے اندر محبت پیدا ہو جائے دونوں کے اندر، سب مسئلے حل ہو جاتے، سب شکایتیں دور ہو جاتے. اگر یہ نہیں ہے، ڈھیر ساری دولت ہے، سکون نہیں ملیں گا آپ کو. گھر میں بہت دولت ہے، کمی نہیں ہے، لیکن دونوں کے میل نہیں کھا رہے ستارے، تو آپ کو سکون نہیں ملے گا. گھر میں موٹا دھاٹا کچھ بھی کھا لے رہے ہیں آپ، لیکن دونوں میں محبت ہے، مست ہے گھر، مست ہے گھر. یہ ہے. پھر گھر کے اندر بیوی کا مسئلہ ہے، ضروری ہے بیوی کو چاہیے گھر کے اندر شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا. ساس ماں کا درجہ رکھتی ہے، ساس کی خدمت کرنا، ساس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اگرچہ کہ ساس بہو کے ساتھ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، ساس بہو کی دشمنی یہ چلتے آ رہی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ساس کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی سمجھے اسے، اور اسی طرح بہو کو چاہیے کہ ساس کو اپنی ماں کا درجہ دیں. اور ساس بڑی عمر کی ہوتی ہیں، ان سے اخلاق سے بات کرنا، ان کا دل جیتنا، گھر والوں کی عزت کرنا، شوہر کے بھائیوں کی عزت کرنا، شوہر کے بہنوں کی عزت کرنا. یہ تو خیر جناب علی آپ کی یہ معاملات ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے اخلاق سے رہنا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں کامل ترین آدمی وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنے میاں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہو. اب سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فرقان میں دعا سکھائی, والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ دعا سکھایا, اے مومنو اللہ سے دعا مانگو. کیا دعا مانگو؟ اے اللہ میری بیوی میری بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, سکون نصیب فرما ان سے, اور ان کو متقیوں کا امام بنا, نیک لوگوں کے آگے آگے چلا. ان کو دعا کرنا اللہ سے, اللہ میرے بیوی میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, سکون کا ذریعہ بنا. کیا اپن کرے کبھی بیوی کے لیے دعا کرے؟ جی ذرا سوچ لیو, جتنے ہسبینڈ ہیں ان لوگ سوچو بیوی کے لیے کرے کیا؟ میں سمجھتا ہوں بہت کم کرے ہوں گے بیوی کے لیے دعا, بچوں کے لیے مال کے لیے کرے, بیوی کے لیے تو نہیں کرتے, بہت مسئلہ ہے. صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو, آئیے اس کو کرو. شوہر حالانکہ بیوی کر دی آپ کے لیے, اللہ میرے شوہر کو اچھا رکھو, اللہ میرے سہاگ کو سدا سلامت رکھ تو, اللہ میرے شوہر کے کاروبار میں دن دگنی رات دگنی چودھری کر, وہ بیچاری کرتی. آپ کرے کیا کبھی؟ سوچو, کرے بیوی کے لیے کبھی دعا؟ نہیں, کیونکہ اپن پہلے سے دن سے اس کو گئی گزری سمجھ رہے, اس میں اپن اس کو دینا کچھ نہیں, خالی لینا ہے. پہلے دن سے وہ چلتا چلا. ایسا نہیں ہے مسئلہ. شوہر بیوی کا بھی وہ معاملہ, گھر کی عزت کرے, گھر کی حفاظت کرے, شوہر کی گھر کی عزت کو باہر نہیں جانے دینا. ہاں, یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. پھر بیوی اور بیٹی میں کیا فرق ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیجیے. اب آپ بات سمجھ میں آ جائے گی تھوڑی سی. بیوی اور بیٹی میں فرق یہ ہے بنیادی طور پہ, بیٹی سے آپ محبت یا بہن سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کالی بھی ہے, پیلی بھی ہے, نکٹی بھی ہے, چکٹی بھی ہے, گڈی بھی ہے, بہن ہے بیٹی ہے, محبت کرتے نہیں کرتے. کیسی بھی رہو کرتے, کئی کو خونی رشتہ ہے, خون بول رہا ہے. بہو خون نہیں ہے وہاں, وہ بہو ہے بیٹی نہیں ہے. اب وہاں پہ آپ کو آپ کے عمل سے محبت پیدا کرنا ہے. بیٹی کو جو محبت ملتی خون کی وجہ سے ملتی, اور بہو کو جو محبت ملتی اس کے اعمال کی وجہ سے, اس کے کیریکٹر کی وجہ سے, سلیقے کی وجہ سے ملیں گے. آپ یہ بول رہے ہیں کہ میری بیٹی جیسی محبت کرو, ناممکن ہے. اس کی بنیاد خون ہے, بہو کی بنیاد خون نہیں ہے. بہو سسرال میں اگر اپنا مقام بنا سکتی ہے اپنے عمل کی وجہ سے, اپنے کیریکٹر کی وجہ سے, اپنے سلیقے کی وجہ سے بنا سکتی ہے, اور بیٹی کا مقام گھر میں اس کے عمل اس کے کیریکٹر کی وجہ سے نہیں ہے, اس کی خون کی وجہ سے. دل کا ٹکڑا ہے یہ, دل کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ دوسروں کا ٹکڑا آپ کے پاس آیا ہوا ہے. یہ بنیادی فرق ہے, یہ اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اصلاح معاشرہ اور ازواجی زندگی, اس کے ذمہ داریاں دونوں کے اوپر کیا ہوتی ہیں, اور پھر فضول خرچی, اسراف اور تبذیر. میں آپ کو اختصار کے ساتھ اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچ کے آپ کے سامنے بتا دیا ہوں. انشاءاللہ اس موضوع کو میں آج ختم کر رہا ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.